السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وصل علينا معهم إنك حميد مجيد وبارك علينا معهم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں اور معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے والفجر، اس صبح کی قسم، یعنی جس سے ظلمت چھٹ گئی. جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، جو 3 آیتیں پڑھی ہیں، اس کا میں ترجمہ بیان کرتا ہوں کیونکہ اگلے جمعہ انشاءاللہ عید کا دن ہے، تو اس کے متعلق چند مسائل اس کے قربانی کے تعلق سے اور عرفہ کے تعلق سے، یوم عرفہ کے تعلق سے عرض کروں. اور ان دنوں کی فضیلت ہم نے چونکہ بیان کر دی تھی، پھر تھوڑا سا اس کو ریوائز کریں گے. اس صبح کی قسم، یعنی اس سے مراد امام سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ذوالحجہ کی پہلی صبح یا صبح ہے، یا پھر عید کی صبح ہے، واللہ تعالیٰ علم. ولیال عشر، اور 10 مبارک راتوں کی قسم. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں حرمت کے لیے جو قسم فرما رہا ہے، اور اس سے مراد ذوالحجہ کی راتیں ہیں. حضرت ابن عباس اور امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ یعنی جو 10 راتیں ہیں اس کا بڑا مقام ہے کہ ان راتوں میں جو عبادت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا ثواب دے گا. انشاءاللہ ہم عرض کریں گے. والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت کی اور قسم ہے طاق کی، یعنی بائی the even and the odd. جفت یعنی ایون، اور اس سے مراد سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ شفع سے مراد یوم نحر ہے، یعنی قربانی کا دن ہے، جس دن قربانی کی جاتی ہے اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ قسم فرما رہا ہے. اور وتر سے مراد یوم عرفہ ہے، یعنی آڈ دن ہے نا، یہ 9ویں. تو اس کے متعلق یہ مختصر سی اس کی آیت کی کا ترجمہ تھا. اور اس مہینے کی فضیلت کے کیا کہنے، یہ 10 دن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی اس کی تعریف فرمائی قرآن میں، احادیث میں بھی کافی ہیں. اگر اس کا میں بیان کروں تو میرا جو اصل مقصد ہے وہ چھوٹ جائے گا. بس یہ ہے کہ اس مہینے کی جو 9ویں تاریخ ہوتی ہے، 8 کو یوم الترویہ کہتے ہیں، 9 بڑی ہی امپورٹنٹ ڈے ہے، یوم العرفہ، کہ یہ عرفان کا دن ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو عرفان ہوا، پتہ چلا کہ اصل اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بچے کی قربانی مانگ رہا ہے. انشاءاللہ ہم اس کا ذکر اگلے جمعہ عید کی نماز کے وقت کریں گے، لیکن یہاں پر صرف اشارہ کرتے ہوئے گزر رہا ہوں. تو یوم عرفہ کی بڑی فضیلت ہے. اور رہا 10ویں تاریخ کو یوم النحر کہتے ہیں، 10 11 12 یوم النحر یعنی قربانی کے دن. اور 9 کی صبح یعنی یوم عرفہ کی فجر سے لے کر 13 ذوالحجہ کی عصر تک اس کو ایام تشریق بھی کہتے ہیں، اگرچہ کہ اٹس ڈیوائڈڈ انٹو 3 پیسز. ایک تو یوم عرفہ ہے اور ایام نحر ہے، لیکن یہ پورے ملا کر 13 کی، اور ایام نحر صرف 3 دن ہے، 10 11 12، اور ایام تشریق پورے 4 دن ہیں، بلکہ 9 10 11 12 13 5 دن ہیں. تو ایام تشریق اس لیے کہتے ہیں کہ ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے، اور یہ واجب ہے فرض نماز کے بعد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ مہینہ ذوالحجہ 4 بڑے ہی محترم مہینوں میں سے گنا جاتا ہے، جس کا ذکر قرآن شریف میں بھی آیا ہے کہ رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے بڑے ہی حرمت والے مہینے ہیں، بڑی ان کی فضیلت ہے. اور اس کے اندر جنگ شروع کرنے کو منع کیا گیا ہے، اور اس میں جتنی عبادتیں کی جائے
بہتر ہے. اور رمضان چونکہ یہ امت کا مہینہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی فضیلتیں رکھا ہے. لیکن میں چونکہ ہم ذوالحجہ کے سے گزر رہے ہیں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان دنوں سے گزارا رہا ہے, اور ہمیں چاہیے کہ اس کی زیادہ سے زیادہ اس کی قدر کریں اور اس میں جتنا عبادت ہو سکتی کریں, بلکہ ہر دن کریں, لیکن خاص طور سے اس میں, اور زیادہ تر کلمہ تمجید وغیرہ پڑھیں, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اور کلمہ توحید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر, اور صلاۃ ابراہیمیہ یعنی درود ابراہیمی کی کثرت زیادہ سے زیادہ کریں, کثرت کریں انشاءاللہ تعالی. اللہ تبارک و تعالی برکتیں دیا ہے. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر, قسم ہے, یعنی اس کا ترجمہ اس طرح کہ ہوگا کہ قسم ہے مجھے فجر کی عید قربان کی اور 10 راتوں کی جو ذوالحجہ کے 10 راتوں میں ہے, اور قسم ہے جفت یعنی ایون اور طاق کی آڈ کی جو ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں, اور قسم ہے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معراج کے رات کی. سبحان اللہ. یہ حدیث میں نے پچھلے جمعہ بھی سنایا تھا کہ آقا دو جہاں سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب پہلی تاریخ شروع ہوتی تھی تو آپ بڑا اس کا اہتمام فرماتے اور حکم فرماتے کہ ناخن بال نہ کترائیں, اور اگر کوئی حاجی ہے تو اس کے لیے واجب ہے کہ وہ بال اور ناخن نہ کترے, بلکہ اگر کوئی خالی سیکریفائس کر رہا ہے یعنی قربانی دینے والا ہے تو اس کے لیے مستحب ہے, چاہا تو کاٹ سکتا ہے, بہتر ہے نہ کاٹے, لیکن کاٹنے سے اس کے اوپر کوئی وبال نہیں ہے. امام شامی رحمۃ اللہ علیہ در مختار کی شرح رد المحتار میں بیان فرماتے ہیں. اب آئیے آقا دو جہاں سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے روایت ہے کہ آقا دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں کے عمل سے زیادہ کسی دن کے عمل میں فضیلت نہیں, یعنی یہ 10 دنوں کے عمل میں. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا جہاد میں بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں, یعنی اس کا مقام بہت بلند ہے, تو جتنی عبادت ہو سکی کریں. اور ذوالحجہ کے پہلے 9 دنوں کے جو روزے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جیسا امام نسائی نقل فرماتے ہیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین سے, ہماری ماں سے, کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں کو نہیں چھوڑتے تھے, عاشورے کا روزہ اور ذوالحجہ کے ابتدائی 9 دن کا, اور ہر ماہ کے 3 روزے یعنی ایام 20 کے, اور نماز فجر سے قبل 2 رکعت سنتیں, یہ کبھی نہیں چھوڑتے تھے. اور یوم عرفہ کا روزہ جو ہے یہ ہمارے لیے نفل ہیں اور اس کی بڑی فضیلتیں ہیں, اور یوم عرفہ کے متعلق یعنی غیر حاجی کے لیے پرمیسیبل نہیں ہے, لیکن غیر حاجی کے لیے سنت مؤکدہ ہے. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ سئل عن صوم یوم عرفہ, یعنی یوم عرفہ کے متعلق سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ فقال یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ, کہ یہ روزہ 1 برس آئندہ اور کے گناہوں اور پچھلے اور آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہے. اللہ اکبر, یعنی پیچھے جو 1 برس کے جو گناہ ہیں اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ میٹ دے گا, اور جو آنے والے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گناہ کریں تو وہ میٹ دے گا, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر صدق دل سے اگر روزہ رکھیں گے تو اللہ ایسا انوائرمنٹ ہمارے لیے پیدا کرے گا, ایسی حالات پیدا کرے گا کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں گے, کہ ایک پروٹیکشن لے رہے ہیں ہم یہ روزے کے ذریعے عرفہ کے, کہ اللہ آگے آنے والے جو ہم سے جو گناہ ہونے والے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن اللہ کی بارگاہ میں ہم اگر جب یہ روزہ رکھیں گے اور تو اللہ تبارک و تعالی ہمارا پروٹیکشن فرمائے گا اور ہم گناہوں سے بچ جائیں گے. اور ابن ماجہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث حضرت ابو قتادہ سے اور ایک نقل کرتے ہیں جس میں آقا دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والتی بعدہ, کہ میرا خیال ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ یعنی اس روزے کے وسیلے سے, اس عمل کے وسیلے سے پچھلے 1 برس اور آئندہ 1 برس کے گناہ کو معاف کرتا ہے. سبحان اللہ, کیونکہ عمل بھی ایک مخلوق ہے
ہم جو اعمال کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یہ بھی مخلوق ہیں، اور اس کے ذریعے اس قسم کے اللہ تبارک و تعالی مدد فرماتا ہے۔ اور آئیے 9 ذی الحجہ کے متعلق سے لے کر فجر سے لے کر 13ویں کی عصر تک ایام تشریق ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اور ایام تشریق اس لیے کہتے ہیں کہ ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 3 مرتبہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، اور 3 مرتبہ بہت ہی افضل ہے اور سنت ہے، اور اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اور اگر کوئی نہ پڑھے اور جلدی سے سنت کو کھڑا ہو جائے تو پھر وہ واجب اس سے ساقط ہو گیا، کہ سنت اور وتر یعنی کیا کہنا چاہیے، واجب ہو یا نفل ہو، اس کے بعد وہ اس کا ثواب نہیں ہے، چاہے تبرکن پڑھ سکتے ہیں لیکن اس کے سے وجوب ہٹ گیا۔ اور چاہیے کہ یہ 5 دن اس کا اہتمام کریں۔ عورت کے لیے مستحب ہے، اگر وہ پڑھتی ہیں تو بڑا ثواب ہے، اگر کوئی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے تو پھر وہ امام کو فالو کرے، لیکن آہستہ پڑھیں، سائلنٹلی پڑھیں، آواز سے نہ پڑھیں۔ سبحان اللہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو بڑی عزت دی ہے، حتیٰ کہ اس کی آواز کو، اس کی انداز کو بڑی شرم و حیا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، اور اس کے متعلق کافی مسائل بھی ہیں، بہرحال یہ بہت ضروری ہے۔ اب آئیے ہم قربانی کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرماتا ہے نبی پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے عطا کر دی، عین سے عطا نہیں یعنی ایسی دے دیا، بلکہ عطا کر دیا، مالک کر دیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ آپ کو ہم نے کوثر عطا کیا۔ اور کوثر کے معنی ابن کثیر اور وغیرہ کرتے ہیں، اور ابن عباس کی مدد سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صحابی رسول ہیں، بڑے مفسر ہیں، کہ اسے خیر کثیر مراد ہے، جس میں ابنڈنس ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر رکھ دیا ہے۔ کسی نے صحابہ میں سے کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ حوض کوثر کیا ہے؟ فرمایا کہ اسی خیر کثیر، اس کوثر کا ایک حصہ ہے، یعنی عطا کر دیا، یعنی مالک 2 جہاں بنا دیا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، خالق کائنات نے ان کو مالک کائنات بنا دیا۔ تو آگے اللہ پھر فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اب حکم فرماتا ہے کہ بس اب آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیا کریں۔ اب یہ قربانی کا حکم اس میں دیا گیا ہے، کیونکہ اس زمانے میں جو قربانی دی جاتی تھی بتوں کے ناموں پہ دیا جاتے تھے، جس کو ختم کیا گیا، اور اصل اس کا جو مقصد تھا قربانی کا کہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے اس کو ادا ہو، اور یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو۔ سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ آگے عرض کروں گا۔ اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے، قل ان صلاتی و نسکی، کہ آپ فرما دیجئے کہ میری نماز یعنی میری عبادت اور میری قربانیاں، و محیایا و مماتی، میری حیات اور میری موت، للہ رب العالمین، صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ ہم اپنے نفس کے لیے نہیں جیتے ہیں یا کسی کے لیے نہیں جیتے ہیں تو اللہ کے لیے، اور مرتے ہیں تو اللہ کے لیے، ہر چیز اللہ کے لیے ہے۔ یہ ایک ڈکلیئر کر دو، سبحان اللہ۔ اور یہ جو ہمارے قربانیاں ہیں وہ اللہ تک نہیں پہنچتے۔ کیوں نہیں پہنچتے؟ اللہ خود فرماتا ہے لَن يَنَالُ اللَّهَ لُحُومُهَا وَدِمَاؤُهَا، یعنی ہرگز نہ تو اللہ کو ان کی قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون پہنچتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، یعنی صرف اور صرف تمہاری جو تقوی ہے، سبحان اللہ، جو تمہارا گاڈ ویرینس ہے، جو خوف ہے اللہ کی، جو محبت ہے، وہ اس تک پہنچتا ہے۔ نیت جو ہے، نیت کو دیکھا جاتا ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں دکھا کے نہیں، بلکہ یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا کرو۔ آئیے حضرت امام ابن ماجہ اور امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہما یہ حدیث حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہے؟ آقا دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ ٹریڈیشن ہے تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو صحابہ نے عرض کیا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے لیے کیا ہے اس میں؟ آپ نے فرمایا بکل شارۃ حسنہ، کہ قربانی کے ایک ایک بال کے بدلے تمہارے لیے نیکی ہے۔ فصوف یا رسول اللہ، یعنی بھیڑ میں، سبحان اللہ، یعنی جو اس کا وول ہوتا ہے، فرمایا کہ بکل شارۃ من الصوف حسنہ، سبحان اللہ، کہ بھیڑ میں بھی ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ تو یہ اس کی نیکیوں کے کیا کہنے، ایک
جانوروں میں کتنے بال ہوتے ہیں؟ ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں، انکاؤنٹیبل ہوتے ہیں. اسی طرح ایک حدیث ہے جس کو امام ترمذی نے نقل کیا، امام احمد نے بھی نقل کیا، اور امام ابن ماجہ نے ہماری ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے کیا کہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم النحر یعنی 10ویں ذی الحجہ کو ابن آدم کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک خون بہانے یعنی سیکریفائس کرنے یعنی قربانی دینے سے زیادہ محبوب نہیں ہے. اللہ اکبر. اور قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگ یعنی وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَزْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا یعنی اپنے سینگ اور کھر یعنی کلوون ہوفس جو ہے اور وہ اشخاریہ اور بالوں کے ساتھ آئے گا. اور اس کے بعد آقا فرماتے ہیں کہ بے شک زمین پر خون گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مقام حاصل کر لیتا ہے. اللہ اکبر. پس اپنے دل کو قربانی سے خوش کیا کرو. فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا کہ اپنے آپ کو خوش کیا کرو. آج کل بڑے بڑے سو کال انٹلیکٹس پیدا ہو رہے ہیں، یہ پیسہ لے کے ہم کیا کریں، غریبوں کو دے دیں گے. بھائی خدا کے لیے جو اللہ اس کا رسول کا حکم ہے نا، تم اپنی رائے سے اس کو بدلنے کی کوشش مت کرو، سنیں، ورنہ لعنت و ملامت میں آ جاؤ گے. بات بڑی کرو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے خلاف ہرگز نہیں جانا. اور قربانی کے مسائل کے متعلق چند باتیں عرض کروں گا. قربانی کس پر واجب ہے؟ یعنی مقیم ہو یعنی ٹریولر نہ ہو، بالغ ہو، عاقل ہو اور مالدار پر قربانی واجب ہے. ہر شخص جو صاحب نصاب ہے جو صدق الفطر کا مالک ہو یعنی اس کی ملکیت میں 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی ہو یا اس کے برابر اس کے ایسٹس ہوں تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ قربانی کرے. اور گھر میں بیٹے ہوں جو بالغ ہوں، اگرچہ کہ اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے یعنی ان کے اپنے ایسٹس اس کے برابر نہیں ہے تو پھر ان کے اوپر واجب نہیں ہے. ایسا گھر میں زوجہ ہو جس کے پاس سونا، کیونکہ اس کی اپنی پراپرٹی ہوتی ہے، اس کا اپنا ایسٹ ہوتا، اگر وہ یہ 52.5 تولے چاندی سے بڑھ جائے یا اس کے برابر ہو تو پھر اس پر بھی واجب ہے. یعنی گھر میں ایک کی قربانی 100 کی قربانی آج کل ایک نئے مسائل نکل رہے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہمارے علماء کرام مسائل بتاتے تھے، اب ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، نئے مسائل بنا رہے ہیں اور وہ بہت ہی پلیزنگ کر رہے ہیں لوگوں کے لیے. تو ہم سمجھنا چاہیے ایسے نئے لوگوں سے بچیں اور اس طریقے سے نہیں. اور آقا دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر قربانی کی ہے اپنی پوری امت کی طرف سے تو وہ غائب کے لیے کیا، لیکن اپنی ذات کے لیے ایک ہی کیا آپ نے. ہاں کوئی دوسری قربانی کر رہے ہو جس میں آپ کسی کو ایڈ کر سکتے ہیں، جو فوت شدہ ان کو کر سکتے ہیں. اور بہانے تلاش نہ کریں قربانی دینے کے تعلق سے. جنس پر بھی جس کے ایسٹس ہوں 52.5 تولہ چاندی جس کے پاس ہو یا اس کے برابر ایسٹس ہو یا اتنا مال ہو یا جو بھی اس کے پاس سامان ہوگا اس کو کلیکٹ کرے جاتے، ٹی وی، فریج وغیرہ تمام چیزیں جو ہیں ان سب کو لے. جو اس کی ضرورت سے زیادہ ہو اس کرنے کے بعد اگر اس سے بڑھ رہے تو پھر اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ کرے. اللہ بڑے مسائل ہیں، وقت کی کمی رہتی ہے اس واسطے میں بہت ہی تیزی سے گزر رہا ہوں. اور جس کے پاس اپنا گھر ہوتا ہے پھر ایک اس کا الگ یہاں پر کیا کرنا چاہیے، دوسری پراپرٹی ہوتی ہے پھر اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے. بڑے مسائل ہیں، بہرحال آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے. اور نصاب قربانی پر سال گزرنا شرط نہیں، جیسے زکوٰۃ کے لیے اگر وہ 10 یعنی یوم النحر کے روز ہی اگر اس کے پاس اتنی ایسٹس ہو جائے تو پھر اس کے اوپر واجب ہو جائے گی، 1 سال گزرنا نہیں. اگر وہ 12 ذی الحجہ کے دن یوم ایام نحر کے دنوں میں اگر وہ مالدار ہو جائے اور اتنا آ جائے تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ قربانی دے. سبحان اللہ. اور قربانی کے جانور کے لیے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشاندہی فرمائی ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے. اور جیسا اس پر ہوتی ہے. اور نیل گائے جو ہے نا، آپ تھوڑی کیا کہنا بلو اور گرے کے درمیان ہوتی ہے، انڈیا پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں اسے، اس کے اوپر جائز نہیں ہے. حرم کے اوپر جائز نہیں ہے. بس جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشاندہی کر دی وہی ہے. سبحان اللہ. اور جانوروں کی عمر کے متعلق یہ ہے کہ اونٹ کی عمر کم از کم 5 سال ہو اور گائے کی کم از کم 2 سال ہو اور بکرا اور دمبا کی 1 سال ہو. لیکن بعض دمبے ایسے ہوتے 6 مہینے، جس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جدع فرمایا، جو 6 مہینے کا ہوتا ہے لیکن وہ 1 سال کا دکھتا ہے تو وہ بھی جائز ہے، اس کے اوپر کرنا چاہیے. اور
सुबहान अल्लाह, एक गाय और ऊँट में 7 हिस्से मिलाए जाते हैं, सुबहान अल्लाह। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुसूसियत से जानवरों के मुतालिक उसको सेलेक्ट करने के ताल्लुक़ से आपने बहुत अच्छा हुक्म फरमाया कि देखें कि उसकी आँख ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन नस्तशरिफ़ल आइन वल उज़्न, यानी जानवर के कान और आँख अच्छी तरह से देख लें। और एक मकाम पर साक़ायद जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि 4 तरह के जानवरों से परस करो। वो लंगड़ा जानवर जिसका लंगड़ापन ज़ाहिर हो, और वो काना जिसका कानापन यानी वो कान कटा हो या उस किस्म का हो तो उससे बचें। और तीसरा ये कि बीमार जिसका की बीमारी ज़ाहिर हो। और चौथा ये जानवर कि बहुत ही दुबला जिसके बस हड्डियों पर चमड़ा नज़र आ रहा, वैसा भी नहीं, बेहतरीन, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आप पेश कर रहे हैं। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम नेकी के उस दर्जे को पहुँच ही नहीं सकते कि तुम इन्फाक करो, खर्च करो, स्पेंड करो वो चीज़ जो तुम्हारे को महबूब हो। अल्लाह अकबर, जो चीज़ हमें पसंद आए वो चीज़ करें। अल्लाह अकबर। और सैयदना इब्राहिम की क्या मिसाल है, सुभान अल्लाह, वो तो अपने बेटे की कुर्बानी दे दी, सुभान अल्लाह। और जानवरों में और एक होती है कि मौजू आइन कहते हैं, यानी कैस्ट्रेटेड जो दुम्बा वगैरह होते हैं वो भी जायज़ है, वो उसकी इजाज़त है, वो भी कर सकते हैं। और क़ुरबानी का वक्त यह है कि यौमुन नहर 10 ज़ुल्हिज्जा को नमाज के बाद, अगर उससे पहले कर लें या 9 के दिन कर लेंगे तो ये मरदूद है क़ुरबानी, यानी वो उसका सवाब नहीं मिलेगा, बस आपने ऐसे ही काट लिया। लेकिन असल नमाज के साथ ईद की नमाज के बाद से 12 ज़ुल्हिज्जा के असर तक इसका वक्त है, ये अय्याम नहर कहते हैं। और 13 के दिन करेंगे तो वो नाकाबिल कबूल है। हालांकि एक बाज़ लोग हदीस बहुत फैला रहे हैं कि क़ुरबानी 4 दिन जायज़ है, 4 दिन नहीं है, 3 दिन है, इस बात याद रख लें। वो जो एक हदीस का हवाला दे रहे हैं वो इंतहाई मौदू है, बल्कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास, अब्दुल्ला इब्न उमर अहादीस है जिन्होंने फरमाया कि ईद के बाद सिर्फ 2 दिन क़ुरबानी है। पूरे अय्याम तशरीक़ क़ुरबानी होते कहते हैं, तो इसका मतलब अय्याम तशरीक़ तो शुरू हो रहे हैं 9 ज़ुल्हिज्जा से लेके 13 की असर तक, तो क्या आप 9 को भी करेंगे जिसमें तकबीरात तशरीक़ पढ़े जाते हैं, उसको अय्याम तशरीक़ कहते हैं। और सुभान अल्लाह, और अपने जो गुजरे हुए हैं उनकी तरफ से भी किया जा सकता है, जैसा कि सैयदना अली मुर्तज़ा मुश्किल कुशा हर साल सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ से करते थे। किसी ने पूछा आप क्यों कर रहे हैं, तो फरमाया कि मुझे रसूलुल्लाह ने वसीयत की थी। तो हज़रत अली पर तो वो वाजिब था क्योंकि सरकार का हुक्म मिल गया था उनको, लेकिन हम पर वाजिब नहीं है। अगर हम करें तो यहाँ इबाहत है, एक परमिसिबल एक्ट है, क्योंकि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं मना नहीं फरमा रहे, कहीं हुक्म ऐसा नहीं मिल रहा है कि ऐसा मत करो, सिर्फ मैं अली को कह रहा हूँ, नहीं, बल्कि उसकी इबाहत है कि हम भी चाहे तो सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरे माँ बाप कुर्बान जाए सरकार के नालैन पर, सुभान अल्लाह, उनकी तरफ से भी कर सकते हैं। जैसा मेरा अपना तरीक़ा है, हर हाल में मैं एक तहदीस नेमत पर कह रहा हूँ, अस्तग़फिरुल्लाह, कोई दिखाना या रियाकारी नहीं, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, बल्कि ये कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं हर साल चाहे कैसे भी हालात हों, मैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, सरकार गौसुल आज़म की तरफ से, मेरे माँ मेरे बाप की तरफ से करता हूँ, फिर मैं अपनी तरफ से करता हूँ, बीवी बच्चों की तरफ से करता हूँ, चाहे मेरे हालात कैसे। मैंने देखता हूँ कि मैं जो मेरे साहिब निसाब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने रखा, उसका करोड़ा एहसान है, वरना मेरी अपनी कोई खूबी नहीं है, सब अल्लाह की अता है, सरकार मदीना की नालैन का सदका है इंशाअल्लाह। और अपनी सुभान अल्लाह गोश्त की जो तकसीम है उसके 3 हिस्से किए जाएं, एक अपने लिए, एक रिश्तेदारों के लिए और एक फ़कीरों के लिए। और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि क़ुरबानी और ज़कात के निसाब में फ़र्क है। ज़कात के लिए कि 1 साल का गुजरना है, लेकिन क़ुरबानी के लिए, ज़कातुल फ़ित्र के लिए अगर एक दिन पहले भी अगर वो या उसी दिन अगर वो मालदार हो जाए तो उसके ऊपर वाजिब है कि क़ुरबानी करें, और इसके ऊपर कोई कंजूसी ना करें, और नए नए मसाइल जो बना रहे हैं उनसे बचते रहें। हम मसाइल बताने वाले हैं, हम फॉलोअर्स हैं, क्योंकि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो किया सहाबा ने, सहाबा को फॉलो किया ताबईन, तबे ताबईन ने, हमारे अइम्मा ने, और हम आज तक उसी निहज पे चल रहे हैं, हम कोई नई राह नहीं निकाल रहे हैं। तो हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे क़ुरबानियों को कबूल फरमा, अगर कोताही हो तो अपने करम से माफ़ फरमा दे, और दौरान तख़ीर अगर कोई गलती हो जाए जो मेरी अपनी है, या अल्लाह
ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما دے جو آپ کی نظر میں ہوں یا ہماری نظروں میں ہوں یا مخلوق کی نظر میں آ گئی ہوں، تو یا اللہ اپنے ذمہ کرم پر لے کر معاف فرما دے. آمین بجاہ النبی الامین. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ.